سامعین کرام، ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی شان کو، عظمت کو، فضیلت کو اور ان کے درجات کی بلندی کو اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو جو عزت و مقام عطا کیا گیا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مشہور آیت کریمہ ہے جس سے آپ نے زندگی میں کئی بار علماء ذی وقار سے سوات فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ نہ تو وہ غمگین ہوں گے اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور حزن دو چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان پر کوئی حزن ہوگا، حزن و ملال ہوگا۔ انسانی زندگی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ انسان تو یا تو کسی خوف کے اندر، کسی ٹینشن کے اندر مبتلا ہوتا ہے، دنیاوی زندگی میں، معاملات میں، چیزوں میں، کاروبار میں، لین دین میں، رشتوں میں انسان کے اوپر یا تو کوئی خوف ہوتا ہے یا انسان کو کوئی حزن و ملال ہوتا ہے۔ انسان کو ماضی کے اندر کسی چیز کے حصول کے لیے انسان نے اسٹرگل کی، محنت کی اور انسان کو نہیں مل سکا تو انسان کو ایک غم ہوتا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا، میں ایسے کر لیتا، میں ایسے کر لیتا، میں ویسے کر لیتا تو میرا یہ فائدہ ہو جاتا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی گوشت پوشت عطا فرمایا ہے، ان کے اندر بھی دھڑکتا ہوا دل ہے، ان کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری بشری اور انسانی چیزیں رکھی ہیں، ان کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی، مال کی، رشتوں کی، چیزوں کی محبت رکھی ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت و بشریت کے لیے ایک یکساں اصول فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبی فہرست کے اندر چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مزین کر دیا تمہارے قلوب کے لیے عورتوں کی محبت کو، مال کی محبت کو، سونا چاندی کی محبت کو۔ دیہات کے لوگ کھیتی باڑی کو اور جانوروں کو بہت پسند کرتے ہیں، فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان محبتوں کو اور ان چیزوں کو تمہارے اندر رکھ دیا۔ اور سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ کے اندر قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمام ان رشتوں کو بھی ذکر کر دیا، تجارت کو ذکر کیا، گھروں کو ذکر کیا کہ ان کی محبت انسان کے اندر فطرتاً ہوتی ہے۔ اور اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام جو ہے وہ رہبانیت کا، جوگی پن کا، تارک الدنیا ہونے کا سبق نہیں سکھاتا ہے۔ فرمایا کہ اسلام یہی کہتا ہے کہ تم دنیا کے اندر رہو، اس انداز کے اندر رہو کہ دنیا کے معاملات کو، چیزوں کو، اور سب سے بڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ ہمارے سامنا ہے۔ اور قرآن نے یہی کہا کہ ہم نے عیسائیوں کو بھی ہم نے رہبانیت کا سبق نہیں دیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے رہبانیت کو اختیار کیا، نہ انہوں نے شادی فرمائی، نہ انہوں نے گھر بنایا، نہ انہوں نے تجارت کی، نہ انہوں نے سارے زندگی کے معاملات کیے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔
فرمایا ہم نے رہبانیت کو، جوگی پن کو، تارک الدنیا ہونے کو کسی پر فرض نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر فرض کیا۔ کس لیے؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، نیت ان کی بہت اچھی تھی کہ اللہ کے رضا کے لیے۔ لیکن حضرات گرامی آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فما رعوها حق رعایتها، فرمایا کہ وہ اس کی رعایت نہیں کر سکے۔ لازم بات ہے، انسانی فطرت ہے، انسان کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے نفسانی خواہشات رکھی ہوئی ہیں، انسان کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جو جو چیزیں ودیت کی ہوئی ہیں ان چیزوں پر انسان جو ہے اس کے مطابق رب تبارک و تعالیٰ نے حلال ذرائع رکھے ہوئے۔ فما رعوها حق رعایتها، فرمایا وہ اس کی رعایت نہیں کر سکے۔ تو اسلام کے اندر جوگی پن نہیں ہے، لیکن یہ اولیاء کرام، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کے پیارے بندے، انہوں نے نکاح بھی فرمایا، تجارت بھی فرمائی، ان کی اولاد ہوئی، ان کے بیٹے بیٹیاں، نواسے ہوئے، داماد ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن انہوں نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا کے خوف کو اور حزن کو اپنے اوپر طاری نہیں کیا۔ ہماری آدھی زندگی جو ہے وہ مال کمانے کے غم کے اندر برباد ہوتی ہے، ہماری صحت، ہماری جوانی، ہمارا شباب اسی سٹرگل کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا ہے اور زندگی کی آسائش و آرائش کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد جب مال جمع ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی ہے، یہ فلاں چیز نہیں کھانی ہے۔ ہمارے یہاں پنجابی کے اندر کہتے ہیں کہ جدو دند سن تے دانے نہیں سن، جدو دانے آئے تو داندی کوئی نہیں۔ اب جب انسان کو کھانے کا وقت آیا تو اس کا معدہ جواب دے گیا، یہ چیز نہیں کھانی ہے، یہ چیز نہیں کھانی ہے۔ فرمایا کہ انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک معتدل بنایا ہے، انسان اپنی حیثیت سے سٹرگل بھی کرے، محنت بھی کرے، لیکن دنیا کے غم کو اور دنیا کے خوف کو اپنے اوپر طاری نہ کرے۔ غم اور خوف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا غم ہوتا ہے، دنیا کا خوف ہوتا ہے، اور ایک آخرت کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے دنیا کے خوف سے لا خوف تھے، لیکن آخرت کا خوف انہیں عام مسلمانوں سے بڑھ کر تھا۔ ایک عام مسلمان کے اندر جتنی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے، مجھے حساب دینا ہے، مجھے قبر کے سوالات کی تیاری کرنی ہے، قبر کے اندر ایک بہت لمبا عرصہ مجھے بیتنا ہے، اس گھر کو سنوارنے کے لیے وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کی قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہو، اور کافر کی اور فاسق کی جو قبر ہے وہ حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ تو جنت اور جہنم کے اثرات تو قبر کے اندر ہی پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے جسم اور روح کا رشتہ منقطع ہوا، انسان قبر میں پہنچا، کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ مولانا صاحب تاریخ کیا ہے قیامت کی، قیامت کب آئے گی؟ بھائی ہمیں قیامت کا پوچھ کے کیا کرنا ہے؟ ہمارے جس دن جسم اور روح کا رشتہ منقطع ہو گیا، ہماری قیامت شروع ہو گئی، ہماری قیامت شروع ہو گئی۔ ہم قبر میں پہنچ چکے، ہمارا حساب کتاب شروع ہو گیا۔ قبر کے اندر جو کچھ کیا ہے اس کے اثرات نیکی کی صورت میں اگر ہوں گے تو جنت کے باغوں میں سے باغ، جنتی ہوائیں، جنتی خوشبوئیں، اور اگر گناہ ہوگا تو اس کی پھر حدیث پاک کے اندر تفسیرات ہیں کہ قبر اس کو کیسے میچے گی اور اس کو قبر کے اندر کیسے عذابات دیے جائیں گے۔ تو یہ تو انسان کو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ دنیا کے اندر رہتا بھی ہے، کماتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، لیکن آخرت کو اور قبر کی منزل کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے قبرستان سے گزرتے ہوئے اچانک ایک قبر کو دیکھا تو آپ وہیں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، اور آپ کی داڑھی مبارک پوری تر ہو گئی۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اتنا زیادہ کون رو رہے ہیں؟ اور یہ کون رو رہے ہیں؟ حضرت سیدنا امیر المؤمنین، اشرائے مبشرہ، سابقون الاولون، جو ایمان لانے کے اندر سبقت لے گئے، جنہوں نے ہجرت ذوی الہجرتین ہیں،
وہ رو رہے ہیں جن کو حضور نے منبر پر جنت کی بشارت عطا فرمائی، جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کیا، وہ قبر پر بیٹھ کر، جن کو زمین پر چلتے ہوئے حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ قبر کو دیکھ کر زار و قطار رو رہے۔ مجھے اور آپ کو تو رونا نہیں آتا، 10 مرتبہ قبرستانوں کے اندر جاتے ہیں، 10 مرتبہ دفنانے کے لیے جاتے ہیں۔ اب تو اتنا یوز ٹو ہو گیا ہے، اور اتنا لوگ جو ہے وہ اتنا ہو گئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار، رشتہ دار ہے، دوست ہے، مارکیٹ والا ہے اور جاننے والا ہے، نہیں جائیں گے برا لگے گا، منہ دکھانا ہے۔ کچھ جنازے سے بھاگ جاتے ہیں، کچھ قبرستان بھی جاتے ہیں، تو وہاں قبرستان کے اندر قبروں کے بیچ پہ کھڑے ہو کر جو ہے آپ یقین کریں آواز آ رہی ہوتے کہ نہیں سودا اتنے کا کر دو، بس میں نکل رہا ہوں، جلدی سے سودا اتنے کا کر دو۔ یعنی ہم وہاں پر بھی جا کر وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں یاد تازہ ہو کہ ہمیں یہاں پر آنا ہے، اس کو یاد تازہ ہوگی میرے بھائی؟ ہمیں تو ہے ہی نہیں، احساسات اور محسوسات ہی نہیں۔ جب تک وہ محسوسات نہیں ہوں گے تو اس وقت تک انسان اس آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود زار و قطار رو رہے، داڑھی مبارک آپ کی گیلی ہو گئی۔ فرمایا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ سنیے گا نوجوانوں، یہ ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ آپ قبر پر روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، فرمایا قبر آخرت کی منازل میں سے، منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ میں نے یہ حضور کو فرماتے ہوئے سنا، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ وہاں کامیاب ہو گیا۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے فرق کیا ہے؟ کیوں آج اتنی صدیاں گزر گئیں، حضور پیران پیر دستگیر کا نام باقی ہے، سبحان اللہ۔ کیوں دنیا کے اندر آج بھی 11ویاں ہو رہی ہیں؟ پوری دنیا کے اندر رات 11ویں شریف کی رات تھی، اس سے ایک رات پہلے بغداد کے اندر 11ویں شریف کی رات تھی۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی یاد منا رہے ہیں۔ کیا رشتہ ہے، کیا علاقہ ہے؟ ہمارے رشتہ دار لگتے تھے، ہمارے علاقے کے رہتے تھے، گاؤں والے تھے، کیا برادری والے تھے، زبان والے تھے، صوبے والے تھے، کیا لینا دینا تھا؟ ہم تو احناف ہیں، وہ تو حنبلی تھے، رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، ان کی زبان عربی زبان، کیا ان کے ساتھ ہمارا رشتہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے اندر گزار دی۔ رب تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں۔ کیسا چرچا کروں گا؟ کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کتنے لوگ آئے اور دنیا سے چلے گئے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ذکر میں، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں فنا ہو گئے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اپنے جسم کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دی۔ میں نے کیا کھانا ہے، میں نے کیا پینا ہے، میں نے کیا کمانا ہے، میں نے کیا خرچ کرنا ہے، میں نے کیا بولنا ہے۔ میرا اور آپ کا نظریہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کو پوچھے کہ بھائی یہ کیا بول رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو بھائی، سوچو تو سے، مولانا صاحب ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہماری مرضی ہے، ہم جو مرضی بولیں، ہمارا منہ ہماری باتیں، ہمارا مال ہماری مرضی، ہم کیسے کمائیں، کیسے خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کہاں نہ خرچ کریں، یہ باؤنڈنگ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم آزاد ہیں، آزاد نہیں، مادر پدر آزاد ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ کا نیک بندہ آزاد نہیں ہے، اللہ کا نیک بندہ حدود و قیود کے اندر ہے۔ اللہ کے نیک بندے کے لیے کچھ حدود ہیں، کچھ قدود ہیں، کچھ بیریئرز ہیں، کچھ ریسٹرکشن ہیں، کچھ اس کے لیے بنیادی پرنسپلز ہیں جس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ وہ اصول کیا ہیں؟ یہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، فرمایا اللہ نے یہ ہدایات تمہیں عطا فرما دی، کھاؤ پیو کلو واشربو ولا تسرفو، لیکن اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو لیکن حرام نہ کھاؤ، کھاؤ پیو لیکن کسی کا حق نہ کھاؤ، پہنو لیکن گندا لباس اور لوٹے ہوئے مال کا لباس نہ پہنو، زینت کرو
زینت تمہارا حق ہے، خذو زینتکم عند کل مسجد، لیکن فرمایا وہ تمہاری زیب و زینت حلال ہونی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے۔ تمہارے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جو ایک شہوت رکھی ہے، قوت شہوانیہ رکھی ہوئی ہے، اس قوت شہوانیہ کے لیے تم جو ہے رب تعالیٰ نے ازواج رکھی ہیں، تم ان ازواج سے استفادہ کرو، لیکن حلال ذریعے سے، حرام کی طرف نہیں جانا ہے۔ تم نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، تم نے اپنی ازواجی زندگی بھی بسر کرنی ہے، تم نے جو ہے زندگی کے سارے معاملات، ساری چیزیں، ہمارے اور عام لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ تم اللہ کے بندے ہو، ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ یہ وہ اولیاء اللہ کے اصول ہیں، یہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے اصول ہیں۔ اور وہ اصول کہاں سے آئے؟ یہ تصوف کہاں سے آ گیا؟ بھائی یہ تصوف کہاں سے تم دین کے اندر لے کر آ گئے؟ کوئی تصوف نہیں ہے، تصوف کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تصوف ہے قرآن اور حدیث کے ان احکامات کو صوفیاء کرام نے اخذ کیا، نکالا، اس کو نکالنے کے بعد عملی طور پر ان کو عملی جامع پہنایا۔ اور تصوف کی تعلیمات کوئی نئی تعلیمات نہیں، کوئی قرآن و حدیث کے پیرالل نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ صوفیاء کرام کہاں سے آ گئے، یہ اولیاء کرام کہاں سے آ گئے۔ دیکھیں جو اولیاء اللہ ہیں ان کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا۔ مسلمان کہلانے والا ہر فرقہ کم از کم قرآن پر تو متفق ہے، قرآن کو تو مانتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے وہ اولیاء اللہ کو بھی مانتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا ذکر فرمایا۔ ایک ہے من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے مخالف، اور ایک ہے اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ بھی بتایا کہ اولیاء اللہ ہیں کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، وہ صاحب تقوی ہوتے ہیں، وہ شریعت کے تابع ہوتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، وہ شریعت کے باغی نہیں ہوتے ہیں، وہ شریعت کی حدود کو توڑنے والے نہیں ہوتے ہیں کہ جناب بھائی نماز کہاں، آپ کے پیر صاحب حضرت صاحب نماز کہاں؟ ہمارے پیر صاحب کی نماز مکہ مدینے کے اندر ہوتی ہے۔ وہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ محمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک پیر خانے میں گیا پنجاب میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کے ڈرائنگ روم کے برابر میں ایک اے سی والے کمرے میں کتے کی بھونکنے کی آواز آئی۔ بولا میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ پیر صاحب کتوں کا شوق رکھتے ہیں، کتے پالتے ہیں۔ تو قائد ملت اسلامیہ تو اللہ نے ان کو بڑی شجاعت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ وقت آ گیا کہ آج ان آستانوں کے اندر، ان پیر خانوں کے اندر جہاں پر دین کی تبلیغ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، قال اللہ و قال رسول ہوتا تھا، جہاں تزکیہ نفس ہوتا تھا، آج وہاں پر کتے باندھے ہوئے ہیں، آج وہاں پر گھوڑے باندھے ہوئے ہیں، آج وہاں پر سرکس کی ریسیں ہو رہی ہیں، آج وہاں پر میلہ لگا ہوا ہے۔ ہم بچپن کے اندر جامعہ نظامیہ لاہور پڑھتے تھے تو پنجاب کے اندر کہتے ہو داتا دا میلہ لگا ہے، اور چلو داتا دا میلہ لگا ہے، سرکس، ریچھ کا، کتے کا، بندر کا کھیل، ناچ کود، کہیں پر جو ہے گھوڑوں پر سوار ہو کر اور ڈھول بجا بجا کر ناچا جاتا تھا، اور اس کا نام عرس رکھا جاتا تھا، اس کا نام تصوف رکھا جاتا تھا۔ یہ تصوف نہیں حضرات گرامی، ہر وہ چیز جو شریعت سے انسان کو دور کرتی ہے وہ شیطانیت نہیں ہے، ان کا تعلق اولیاء کرام سے کچھ نہیں ہے۔ ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ تو طے کرو کہ ولی ہوتا کون ہے۔ یہ کون طے کرے گا؟ یہ ڈیفینیشن تعریف کون دے گا؟ وہ میرا مالک و مولا جس نے اولیاء کرام کی شانوں کو بلند کیا، ان کو عزت عطا فرمائی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہی فرماتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ولی کون ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوئے اور وہ لوگ جو صاحب تقوی ہوئے، جن کی ساری زندگی شریعت محمدیہ کے مطابق گزاری، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سیکھا، جنہوں نے شریعت کو سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے
ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہے، اندرون سندھ چلے جائیں آپ، جن پیروں کو خدا بنایا ہوا ہے سجدہ کرتے ہیں، جنوبی پنجاب چلے جائیں، ہمارے کشمیر میں چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، جہالت کی حد یہ ہے کہ آپ دین کی بات بتائیں گے وہ دین کی بات نہیں سنیں گے، کہیں گے نہیں نہیں جو ہمارے پیر صاحب نے کہا وہ ہوگا۔ پیر خدا نہیں ہے، پیر تو خدا کا واصل بننے کے لیے آیا تھا، پیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لانے کے لیے آیا تھا، لیکن لوگوں نے اس منزل کو چھوڑ کر اسی کو منزل سمجھ لیا اور لوگوں نے اسی کو سجدے کرنے شروع کر دیے، مزارات کے طواف کرنے شروع کر دیے، چادروں پر چادریں، چادروں پر چادروں کے دھندے شروع کر دیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا جب تک ایک چادر بوسیدہ نہ ہو جائے، فرمایا تم نے دوسری چادر نہیں ڈالنی ہے۔ آج غربت کا یہ عالم ہے، ہمارے وہ دوست جو چیریٹی کا کام کرتے ہیں جن کے اندر درد دل ہے، غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس بچوں کو پہنانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، میڈیسن کو، میڈیکل کو، ایجوکیشن کو تو چھوڑ دیں آپ، جو بنیادی چیزیں وہ نہیں ہیں۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ حضور یہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر، داتا صاحب کے مزار پر چادر چڑھانے کے بجائے ان کے اصال ثواب کے لیے کسی غریبوں کے بچوں کو کپڑے پہنا دے، بولا نہیں 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 مولانا صاحب لگتا ہے آپ کو تصوف کا پتہ نہیں، لگتا ہے آپ کو صوفیاء کرام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے خدا کے بندو، صوفیاء کرام کی یہی تعلیمات ہیں کہ انہوں نے بھوکھوں کو کھانا کھلایا، جس کا لباس نہیں تھا اس کو لباس پہنایا، فرمایا انہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کی، الخلق عیال اللہ، ان کی بارگاہ کے اندر کوئی بھی آیا فرمایا ان کے ساتھ اچھا کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ منزل عطا فرمائی۔ تو بنیادی چیز ہے حضرات گرامی، بنیادی چیز یہی ہے کہ شریعت محمدیہ، یہ قرآن کھلا ہوا ہے، درویشوں کا اور راستہ ہے، فقیروں کا اور راستہ ہے، کتابیوں کا اور راستہ ہے، مولویاں کا اور راستہ ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، ایک راستہ ہے، اسلام کا راستہ ایک راستہ ہے، اسلام کا راستہ قرآن کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ رسول اللہ کے احکامات کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا راستہ ہے۔ اس شریعت سے جو بھی ہٹ گیا وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے کام ہو جاتے ہیں، کیا کریں، ہے تو بندہ بڑا خراب ہے، اگر کام کرنے آپ کو تو ایسا کرے تھانے دار کسی سے دوستی کر لے، کسی کمشنر سے دوستی کر لے، وہ بھی کام کرتے ہیں، اس کو پکڑ لیں، آپ کے کام ہوتے جائیں گے۔ اگر کاموں کے لیے آپ نے پیر پکڑنا ہے، پیر اس لیے نہیں ہوتا ہے، پیر تو صاحب ارشاد ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا راستہ دکھائے، وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنا دے۔ فرمایا اللہ کا ولی کون ہے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا اس کو دیکھو تو تمہاری زبانوں پر اللہ اللہ جاری و ساری، تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنا دے۔ اس پر کچھ گفتگو مجھے اور کرنی تھی، وقت چونکہ نہایت کم ہے، میں صرف دو باتیں کروں گا۔ حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی غوث اعظم المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے بچپن کے اندر یتیم ہو گئے، والدہ آپ کی اس یتیمی کے باوجود آپ کے دل کے اندر جب علم کی محبت پیدا ہوئی، والدہ سے اجازت مانگی تو آپ نے اجازت عطا فرما دی۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو جو ہے آپ نے والدہ نے درہم ساتھ دیے، دینار ساتھ دیے کہ بیٹا یہ زیادہ سفر لے کر جاؤ، یہ تمہارا خرچہ ہے، اس کو لے کے جاؤ، محفوظ کر لینا اپنے مال کو، مال کی حفاظت کرنی چاہیے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، راستے میں نہ پھیر دے انسان، اس کو سی دیا، اچھے طریقے سے محفوظ رکھا، لیکن فرمایا بیٹا ایک بات کو یاد رکھنا کہ کبھی اپنی زبان پر جھوٹ نہ بول۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں ہم نے رات کو بحمداللہ تعالیٰ بڑے ذوق و شوق سے منائی، ان کا ذکر کیا، کئی جگہوں پر ان کے نام کے لنگر چلے، ہم نے 11ویں کے لنگر بڑی محبت کے ساتھ کھائے، ہم اس ایک ایک لقمے کو باعث رحمت سمجھتے ہیں، لیکن ان کے جو حقیقی توشہ ہے، ان کا جو حقیقی لنگر ہے، جو 11ویں کا حقیقی لنگر، وہ ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا علم ہے، اور انہوں نے جو کچھ پھیلایا ہے، کیا ہم نے اس میں سے بھی کچھ لنگر اپنے گھروں میں لے کر گئے، اپنی فیملیز کے اندر لے کر گئے، اپنے بچوں کے اندر لے کر گئے، اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے؟ ویسے تو ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں بھی مکمل ہوں، I'm complete person،
فقیر کی ذات بابرکات اب مکمل ہو چکی ہے. فقیر کو نہ اب کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور فقیر کو نہ اب کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. فقیر مکمل ہو گیا. ہر بندہ یہی کہتا ہے. اور یہی نفس و شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہوتی ہے کہ جس دن انسان اپنے آپ کو کامل و مکمل سمجھ بیٹھے کہ میں مکمل ہوں، میں کمپلیٹ ہوں، مجھے کسی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا صاحب نہ سمجھائیں ہمیں، آپ ہمیں نہ سمجھائیں، ہمیں سب کچھ پتا ہے، ہمیں سب کچھ پتا ہے، آئی نو، ہمیں سب انفارمیشن ہے. ایسا نہیں ہے حضرات گرامی. ہر شخص جو ہے اس علم کے سفر کے اندر طالب علم ہے. آپ بھی طالب علم ہیں، میں بھی طالب علم ہوں. ہم سب کو سیکھنا ہے، ہم سب کو عمل کی طرف قدم بڑھانے ہیں. ہزاروں کمیاں، ہزاروں خامیاں مجھ میں ہوں گی، ہزاروں کمیاں آپ کے اندر ہوں گی. ہم سب نے مل کر اس سفر کو، اسٹرگل کے سفر کو آگے بڑھانا ہے کہ میری زندگی کے اندر کیا تبدیلی آ سکتی ہے. حضور پیران پیر علم سے محبت کرتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا اللہ کے پیارے بندوں میں سے وہی بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا. حضرت عاصم بن برخیہ کا تعارف قرآن نے کرایا. قال الذی عنده علم من الکتاب. فرمایا کہ وہ کتاب کا علم رکھنے والا تھا، وہ زبور کا علم رکھنے والا تھا، وہ صحائف کا علم رکھنے والا تھا. مجھے بتاؤ کہ ایک گزشتہ کتابوں کا عالم اور عامل اللہ نے اس کو یہ درجہ عطا فرمایا جو اس شریعت محمدیہ کے اندر اور آخری کتاب قرآن کا علم رکھتا ہوگا، اس پر عمل پیرا ہوگا، اس کو اللہ کیا مقام عطا فرمایا. سری حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. فرمایا کہ میری امت کے علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. لم یورثوا درہما ولا دینارا. فرمایا ہم درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، ہماری وراثت علم ہے. اسی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے حضور سیدنا غوث اعظم نکل پڑے. آپ فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا. آواز بلند سبحان اللہ فرما دیں. فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. فرمایا میں علم حاصل کرتا رہا، اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز فرما دیا، قطبیت کے مقام پر. لیکن ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، راستے کے اندر قافلے کو لوٹ لیا گیا، ڈاکو آ گئے، کہا کچھ ہے آپ کے پاس؟ کہاں ہے میرے پاس، نکال کے دے دیا. بولا بیٹا یہ کیا بات ہے، سب لوگ اپنا مال چھپا رہے، تم اپنا مال بتا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے. اللہ آپ کی ماؤں کا سایہ آپ کے سر پر قائم دائم رکھے. اللہ تعالیٰ وہ مائیں ہماری جو بچوں کو گھر سے نکلتے ہوئے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرح یہ سبق دیتی تھی، میرے بیٹے جھوٹ نہ بولنا، میرے بیٹے کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، تم سے ہو سکے تو اچھائی کرنا. صدقہ اتار کر، دعا دے کر اپنے بچوں کو بھیجا کرتی تھی. خدا تعالیٰ ان ماؤں کا سایہ، ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا میری ماں نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا عبد القادر جھوٹ کبھی نہ بول. وہ چوروں اور ڈاکوں کا سربراہ تھا تو مسلمان، وہیں پر سامان سارا واپس کیا، رونے لگا، کہنے لگا کہ یہ بچہ دیکھو اپنی ماں کی اتنی بات مانتا ہے، اتنا فرما بردار ہے، اور ہم وہ خالق و مالک جس نے پیدا کیا، یہ جسم اور جان عطا فرمائی، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کا مال واپس کر کے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے سچا مسلمان بن. ابھی تو آپ نے علم بھی نہیں پڑھا، ابھی تو ریاضات و مجاہدات کی منزلیں باقی ہیں، لیکن پہلی جو بنیادی چیز تھی، جو گھر کی تعلیم تھی، وہ سیدوں کے گھرانے سے جو سچی تعلیم لے کر نکلی. آپ کی والدہ بھی اللہ کی ولیہ، آپ کے نانا نانی دادا دادی سارا سادات کا خاندان، سارا ولیوں کا خاندان. سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا وہ جو سبق دیا تھا، وہ سبق سب سے پہلے آپ نے امت کو یہ دیا کہ سب سے بنیادی چیز یہ. اب مجھے بتائیں کہ یہ اتنی قوم بیٹھی ہوئی ہے، کون سا ایسا آدمی ہے کم پڑھے سے کم پڑھا ہو جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ سب کو پتا ہے جھوٹ بولنا حرام، سب کو پتا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. کسی کو بولو نا کہ تم پر لعنت ہی بھیجنا،
ہم کیا لعنت بھیجیں گے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کے اندر لعنت کر رہا ہو. لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الفاسقین، ولعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، کافروں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت. فرمایا جب ان سب پر اللہ کی لعنت ہے اس کے اندر جھوٹ بھی آتا ہے. لیکن حضرات گرامی اگر ہم ایک جھوٹ نہیں چھوڑ سکے، ایک جھوٹ نہیں چھوڑ سکے، ہم نے اپنی زندگی کے اندر سچ کو اختیار نہیں کیا، بات تو یہ ہو کہ آپ موجود نہ ہوں، کوئی کہے کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے تو پیچھے سے کوئی بندہ کہے کہ نہیں وہ یہ کر سکتا ہے، مزاج کا تھوڑا سا سخت ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. سننے فرمایا کہ بندہ مومن ہو اور جھوٹا ہو. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان اور جھوٹ، اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے صادق الوعد والامین ہونے کا اعلان تو اہل مکہ کیا کرتے تھے. آج ہم اپنے آپ کو کیا کہلائیں؟ میں مومن ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والا، لیکن جھوٹ تھوڑا چل جاتا ہے، کاروبار کرنا پڑتا ہے، دھندا کرنا پڑتا ہے روزمرہ کے اندر. مسلمانوں اگر ہم یہ بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو یہ 11ویں اور یہ 12ویں اور یہ ساری کی ساری چیزیں اور یہ ہماری مسلمانی اور یہ مسلمانیوں کے نام، یہ مسلمانوں کے لبادے ہمیں اوڑھ کر کیا کرنا ہے؟ تو کم سے کم آج رات کو ہم نے 11ویں منائی ہے حضور پیران پیر کے نام سے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق الوعد والامین ہونے کے صدقے، اس قرآن ذی شان کے صدقے یہ وعدہ کریں، یہ عہد کریں کہ رب تعالیٰ مجھے بھی جھوٹ سے محفوظ فرمائے اور آپ کو بھی جھوٹ سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم اپنی زبان پر جھوٹ نہیں لے کر آئیں گے. ہمارا نقصان ہو جائے، مال چلا جائے، کوئی چیز ہمیں نہیں ملے، لیکن ہم غلط بیانی نہیں کریں گے، ہم اللہ کی لعنت کو اپنی طرف متوجہ نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.